السلام علیکم دوستو، کمال تو تب ہو گیا جب بڑے سے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو ان چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے ہرا دیا اور شکست دے دی اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں واقعہ اصحاب فیل کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے مکہ کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے، جس کی شروعات کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ یمن کا ایک حاکم جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک کلیسا، ایک گرجا گھر بنوایا۔ عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے اسے کلیسا کہتے ہیں۔ اس نے اس کلیسا کو بنوایا اور اس نے چاہا کہ لوگ جس طریقے سے مکہ کی تعظیم کرتے ہیں، لوگ مکہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، مکہ کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس طریقے سے لوگ اس کلیسا کے ارد گرد گھومیں۔ یعنی وہ مکہ کی جو عظمت تھی اس کو اٹھا کر وہ کلیسا میں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ لوگوں کی توجہ کلیسا کی طرف نہیں ہے، لوگ ابھی تک مکہ کے ہی ارد گرد گھوم رہے ہیں، مکہ کی ہی لوگ عظمت کر رہے ہیں۔ تو اس کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور وہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ نکل پڑا کہ مکہ کو وہ اڑا دے گا، مکہ کو وہ توڑ دے گا اور وہاں پر اپنا قبضہ جما لے گا۔ مکہ کو توڑنے کے پیچھے ابرہہ کی ایک اور سازش یہ تھی، مکہ چونکہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھا، اکانومی کو وہاں سے ہینڈل کیا جاتا تھا، اسے سینٹرل آف اکانومی کہا جاتا تھا، مرکزی معیشت کہا جاتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ ایک تیر سے دو نشانہ ہو جائے گا، اگر ہم مکہ پر حملہ کر دیں گے تو کعبۃ اللہ کو توڑ بھی ڈالیں گے اور پورے کے پورے مکہ پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا اور ہم ایک تگڑے بادشاہ بن جائیں گے۔ اسی ارادے کو لے کر وہ وہاں سے نکلا، تو راستے میں جو عرب آباد تھے، جو عربی لوگ وہاں پر آباد تھے، ان کو جب اس کی خبر لگی کہ ابرہہ مکہ کو توڑنے جا رہا ہے تو ان لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنا چاہا۔ ذو نفر اپنی پوری ٹیم اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ نکلا اور اس نے ابرہہ کا مقابلہ کیا، لیکن ابرہہ نے اس کو شکست دے دی اور اس کو بندی بنا کر اپنے ساتھ لے لیا۔ چلتے چلتے راستے میں نفیل ابن حبیب کو بھی پتہ چلی یہ بات، تو نفیل ابن حبیب نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا، لیکن ابرہہ کا لشکر اتنا طاقتور تھا کہ اس نے نفیل ابن حبیب کو بھی شکست دے دی اور ان کو بھی پکڑ کر بندی بنا لیا اور اپنے ساتھ کر لیا۔ چلتے چلتے جب وہ طائف کے مقام پر پہنچا تو طائف والوں کو جب خبر لگی کہ ابرہہ اس کام کی نیت سے یہاں پر آ رہا ہے، تو طائف والوں نے کہا کہ ہماری جو بندرگاہ ہے، ہماری جو مندر ہے جس میں وہ لات و منات کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ابرہہ ہماری اس مندر کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو ہم اس کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، ہم اس سے مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن اگر اس نے اس مندر کو ہاتھ لگایا، ہمارے بتوں کو ہاتھ لگایا تو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ اس بات کو جب ابرہہ نے سنا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے بتوں کو کچھ نہیں کروں گا، میں تمہاری مورتیوں کو کچھ نہیں کروں گا، میں تو صرف کعبہ کو توڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس بات کو سن کر طائف والوں نے خوشی محسوس کی اور ساتھ میں مکہ کا پتہ بتانے والے ایک شخص ابو رغال کو اس کے ساتھ کر دیا۔ ابو رغال ابرہہ کو لے کر مکہ کی طرف نکل پڑا اور وہ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ مقام مغمس میں آ کے پہنچ گئے۔ مقام مغمس میں جب ابرہہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر مکہ کے لوگوں کے اونٹ چر رہے تھے۔ جتنے اونٹ چر رہے تھے سارے اونٹوں پر اس نے اپنا قبضہ جما لیا اور سارے اونٹوں کو پکڑ کر اپنے پاس باندھ لیا، جس میں 200 اونٹ خواجہ عبد المطلب کے بھی تھے۔ مقام مغمس میں اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور سارے اونٹوں پر قبضہ جما لیا اور اس نے اپنا ایک سفیر حناطہ حمیری نام سے مکہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کو آگاہ کر دو کہ ہم ان سے جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم بس کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر تم ہمارے راستے میں نہ آؤ تو ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ حناطہ حمیری اس پیغام کو لے کر مکہ میں جب پہنچا اور مکہ کے بازار میں کھڑا ہو کر لوگوں کو سنانے لگا تو لوگوں نے کہا کہ ہم میں جو سب سے شرافت دار انسان ہے، ہم میں جو سب سے معزز انسان ہے وہ خواجہ عبد المطلب ہے، تم خواجہ عبد المطلب کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو۔ حناطہ حمیری خواجہ عبد المطلب کے پاس پہنچا، خواجہ عبد المطلب سے اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ابرہہ فلاں جگہ سے چل کر آیا ہے اور وہ کعبۃ اللہ کو توڑنا چاہ رہا ہے، آپ لوگ اگر ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں تو ہم آپ لوگوں کو کچھ نہیں کریں گے۔ خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ کعبۃ اللہ کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس میں کیا لڑ سکتے ہیں ابرہہ سے، ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اب ابرہہ سے لڑیں۔ اس بات کو سن کر حناطہ حمیری نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چل کر ابرہہ سے ملاقات کیجیے۔ خواجہ عبد المطلب اس بات کو سن کر حناطہ حمیری کے ساتھ چل دیے اور ابرہہ کے پاس جب وہ پہنچے تو ابرہہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ابرہہ نے دیکھا یہ کون ہے جو اتنے وجہت و جلال کے ساتھ میں آ رہا ہے، وجہت و جلال سے ڈر کر ابرہہ کھڑا ہو گیا
اور خواجہ عبد المطلب کو اس نے اپنی جگہ پر بٹھایا، اپنی کرسی پر بٹھایا، اپنے برابر بٹھایا۔ خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ جن اونٹوں کو آپ نے قبضہ کر لیا ہے اس میں میرے بھی 200 اونٹ ہیں، میں ان 200 اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ میں تم کو اتنا مکرم اور اتنا معزز سمجھتا تھا، لیکن تم نے چھوٹی بات کر دی اور اپنے اونٹوں کا سودا کر لیا اور کعبۃ اللہ کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ تو خواجہ عبد المطلب نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، ان اونٹوں کا مالک تو میں تھا، مجھے اونٹوں کی فکر ہوئی، میں نے اپنے اونٹ واپس مانگ لیے۔ کعبۃ اللہ کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ اس بات کو سن کر خواجہ عبد المطلب کے اونٹ اس نے واپس کر دیے اور خواجہ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس آئے اور کعبۃ اللہ کے اندر چلے گئے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کر رونے لگے اور دعائیں کرنے لگے۔ اس کے بعد خواجہ عبد المطلب اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر اور مکہ کے دوسرے افراد کو لے کر کسی دوسری جگہ پر شفٹ ہو گئے، کسی دوسری پہاڑ پر چلے گئے۔ ان کو پتا تھا کہ کل جب ابرہہ اس گاؤں میں آئے گا تو ضرور بھی ضرور خدا کا عذاب اس پر نازل ہونے والا ہے۔ اگلے دن ابرہہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ، اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ میں پہنچتا ہے۔ ابرہہ جس ہاتھی پر سوار تھا اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ راستے میں جس سردار کو، جس شخص کو ابرہہ نے قیدی بنایا تھا، نفیل بن حبیب کو، وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کے کان میں چپ کر کہا، اے ہاتھی تو صحیح سالم لوٹ جا، یہ ابرہہ جو آیا ہے یہ کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آیا ہے، تو صحیح سالم یہاں سے لوٹ جا۔ اس بات کا سننا تھا کہ محمود نامی ہاتھی وہیں پر بیٹھ گیا اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے نیزے چبھائے گئے، اسے تیر چبھائے گئے، بھالے چبھائے گئے، لیکن وہ ہاتھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہا تھا۔ اس کے دل میں بھی خوف خدا تھا۔ ہاتھی کو جب یمن کی طرف پھیرا جاتا تو ہاتھی اٹھ کر چل دیتا، ہاتھی کو جب شام کی طرف پھیرا جاتا ہو تو ملک شام کی طرف وہ چلنے لگ جاتا، ہاتھی کو جب مکہ مکرمہ کی طرف پھیرا جاتا تو ہاتھی پھر سے زمین پر بیٹھ جاتا۔ یہ واقعہ چل ہی رہا تھا کہ سمندر کی جانب سے پرندوں کا ایک لشکر اس طریقے سے آیا کہ پورے آسمان میں وہ چھا گیا، پوری کالی فضا چھا گئی۔ ان پرندوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہ پرندے سائز میں تو کبوتروں کے جیسے تھے، ان کے پنجے لال لال تھے۔ یہ 3 پتھر اپنے ساتھ میں لیے ہوئے تھے، 3 چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو اپنے ساتھ میں لیے ہوئے تھے، ایک چوچ میں 2 پنجوں میں ایک ایک کنکر لیے ہوئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے کنکر کو ڈالنا شروع کیا، اس پورے لشکر کے اوپر کنکر کو انہوں نے ڈالنا شروع کر دیا۔ لوگوں کے اندر افراتفری مچ گئی اور لوگ بھاگنے لگے، لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگ گئے، لیکن ایک ہاتھی کے اوپر کنکر گرا تو وہ ہاتھی جگہ پر ختم ہو گیا۔ جس طرف لوگ بھاگے اس طرف پرندے گئے اور پرندوں نے اپنا کنکر ان کے اوپر چھوڑا، اور جس کے اوپر بھی کنکر پڑا تو اس کے سر سے نکل کر اس کے پیر تک نکل جاتا تھا وہ کنکر، اور سارے لوگ مارے گئے۔ لیکن ابرہہ کو اتنی اچھی موت، اتنی آسانی سے موت نہیں آنے والی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک بیماری پیدا کر دی۔ وہ بیماری کیا تھی کہ اس کا جسم جو ہے سڑ سڑ کر گلنے لگا اور گل گل کر اس کا گوشت کٹنے لگا دھیرے دھیرے۔ لوگوں نے خوب علاج کیا لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہوا۔ آخر کار اس کو یمن کی طرف واپس لے جایا گیا، لیکن پھر بھی اس کو کوئی شفا نہیں ملی اور وہ اسی بیماری کے اندر سڑ سڑ کر گل گل کر مرنے لگا، اور آخر کار ایک دن یہ ہوا کہ اس کی موت ہو گئی۔ دیکھا دوستو آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کس طریقے سے ایک چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے سے کروا لی۔ اسی لیے اگر ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو تو ہمیں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے دوستو چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل سے جڑے رہیے تاکہ اسلامی واقعات آپ کے پاس پہنچتے رہے۔